الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد سعاداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. جامع مسجد شیخا جلال پور جٹا گجرات میں حضرت قاری محمد محسن یعقوب صاحب ان کی خلوص بھری دعوت اور عزیزم قاری عمر معاویہ عثمانی صاحب کی ترغیب پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے عزیزوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کا وقت 9:45 سے 9:45 تک ہے. الحمدللہ 9:45 قریب آتے جا رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ جلال پور جٹا میں اس اجتماع میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں وہ عموماً مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مدارس سے تعلق رکھنے والے کم لوگ آئے ہیں. عموماً شہری حضرات زیادہ تشریف لائے ہیں. اس بات کی خوشی ہے، مسرت ہے کہ آپ حضرات یہ جذبہ رکھتے ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہے تو ہم نے اس میں شامل ہونا ہے. آپ تشریف لائے. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے.
علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور جب حضرت مولانا ندیم جعفر صاحب وہ اللہ اکبر کا معنی بتا رہے تھے تو اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اللہ اکبر کا ایک معنی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب پتنی آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں، کتنی دیر بیٹھیں گے یا جلدی ہے، اس حساب سے میں گفتگو شروع کروں۔ ایسا نہ ہو میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو شروع کر لوں اور آپ کو کام یاد آ جائے۔ جزاکم اللہ، میں نے صرف پوچھا تھا کہ آپ نہ تھکے ہوئے تو نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے، بلکہ یوں سمجھیے مذہبی، قومی، ملی فریضہ سمجھتے ہوئے ایک خوبصورت بات آپ حضرات کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ اللہ کرے ہم سبھی اس بات کو سمجھیں، آگاہی حاصل کریں۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ میرے تمہید کے پہلے 5 منٹ آپ نے توجہ سے سننے ہوں گے، پھر آگے انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے گی۔ زیادہ کوئی دور کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے۔ استاذ المناظرین حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ راوی ہیں اس بات کے، اور میرے محترم حضرت حنفی صاحب انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا تذکرہ کیا۔ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک اجلاس کیا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ مذہب کے نام پر ہیں، تو کیوں نہ پوری دنیا کو ایک مذہب پر لایا جائے تاکہ لڑائی ختم ہو، جھگڑا ختم ہو، فساد ختم ہو۔ مذہب کے نام پر لڑائی ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے 3 دانشور بلا لیے، ایک یہودی دانشور ہے، ایک عیسائی دانشور ہے اور ایک مسلمان دانشور ہے۔ سوسائٹی کے 2 حضرات جج بن گئے اور منصف بن گئے۔ مذاہب تو اور بھی ہیں، آپ نے تینوں کو بلایا ہے اس لیے کہ ویسے سکھ بھی ہیں، ہندوازم بھی ہے، بدھ مت بھی ہیں، لیکن یہ 3 وہ مذہب ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے آیا ہے۔ تو ان تینوں سے بات کر لی جائے اور ایک مذہب پر ساری دنیا آ جائے تاکہ لڑائی ختم ہو جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ 3 دانشور سامنے بیٹھے ہیں، 2 جج ہیں۔ ان جج حضرات نے ان سے کچھ سوالات کیے، سوال بڑے دلچسپ ہیں، اللہ کرے وہ ہم سب کو سمجھ آ جائیں، اللہ کرے سمجھ آ جائیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ تینوں یہ بتائیے کہ مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو، جو من گڑت باتیں ہوں وہ مذہب نہیں ہوتا، جو من گڑت چیزیں ہوں وہ مذہب نہیں ہوتا۔ تو آپ تینوں بتائیے کہ آپ کا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ ایک نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے، ایک نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے
سے منسوب ہے، ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے، کسی نہ کسی نبی سے وابستہ ہے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے۔ اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے، مجھے دکھ ہوگا سوال سمجھ آ گیا، آپ اس نے اظہار نہ کر سکے چہرے سے تو دکھ ہوگا۔ جج پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے؟ یہ وقت کس نبی کا وقت ہے؟ یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا وقت ہے، عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا وقت ہے، مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا وقت ہے۔ جج نے کہا یوں نہیں، بات ہوگی دلیل سے، اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ توجہ ہے دوستو، اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ گزر گیا تو اس کا دور، اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے آپ اس سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے آپ اسے لے کر ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے، وہ ان تک بات مخصوص تھی۔ اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے آپ اسے پہن کر درندوں سے، پرندوں سے، چوپاؤں سے باتیں نہیں کر سکتے، وہ ان تک مخصوص تھی۔ اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا۔ گجرات والوں دکھ ہوگا اگر جملہ سمجھ آ گیا پھر آپ ہضم کر گئے۔ اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا دور، اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ دونوں پہلے دانشور خاموش ہیں۔ مسلمان کی باری آئی تو مسلمان سینہ چوڑا کر کے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے۔ او بولو مسلمانوں بولو، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہیاں دے رہی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی دہائیاں دے رہی ہے۔ کائنات کی قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بہر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ بات سمجھ آئی ہے میری؟ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ۔ قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ جو کل بھی معجزہ، کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی عقیدے سنوارتا تھا آج بھی عقیدے سنوارتا ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی کروڑوں حافظ ہیں، کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے۔ میں زیادہ لمبی نہیں گفتگو لے کے جاؤں گا، سوال ایک بڑا دلچسپ جو اس جج نے رکھا، توجہ سے سنیے گا اور اپنے سینے کو وسعت دیجئے گا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ہمارا کیا ایمان ہے۔ الحمدللہ بڑی توجہ دوستو، توجہ ہے سب کی، اللہ آپ کا سلامت رکھے۔ جج پوچھتا ہے تم سبھی چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے،
یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پھیلے، مسلمان چاہتے ہیں اسلام پھیلے، سبھی چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، ہمارا مذہب پھیلے پھیلے، پوری دنیا پہ پھیل جائے۔ جج پوچھتا ہے یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ کون میری بات سمجھ؟ تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پوری دنیا کا؟ جس کے پیروکار ہو اگر اس کا دعویٰ ہے تو پھر ٹھیک ہے پھیلاؤ، مجھے ایڈریس دو میں گھر آ کے سمجھا۔ جس کے پیروکار ہو، جس کے امتی ہو، اگر اس کا دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں تو پھر اپنا مذہب پھیلاؤ، اور جس کے پیروکار ہو اگر اس کا یہ دعویٰ ہی نہیں پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ قانونی، اخلاقی کوئی حق پھر کیا پہنچتا ہے؟ دادا جو کہے میرا 5 مرلے کا مکان ہے، پوتا آ کے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے کہ مجھے 2 کنال دو، میں رشتہ داروں کو کچہری میں گھسیٹوں گا، مجھے 2 کنال پوری کر کے دو۔ جس کا تو پوتا ہے، جس کی وراثت کا حقدار ہے، اس کا دعویٰ ہی نہیں تھا 2 کنال کا۔ سمجھو میری بات کو، اس کا دعویٰ ہی نہیں تھا، وہ کہتا میں 5 مرلے کا ہوں۔ تم کیسے جھگڑ سکتے ہو؟ تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، دونوں پہلے خاموش ہیں۔ مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہائے ہائے چپ کر کے سو جو، میرے خیال میں لوری ہوتے سناما تو آڈے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نے جو پہلا اعلان کیا، قوم کو مخاطب نہیں کیا، قبیلے کو مخاطب نہیں کیا، مکہ والوں کو مخاطب نہیں کیا، عرب والوں کو مخاطب نہیں کیا، قریشیوں کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف عرب کے لوگ ہیں، سامنے صرف مکہ کے لوگ ہیں، سامنے صرف قریشی ہیں، سامنے صرف ہاشمی ہیں، سامنے برادری کے لوگ ہیں، سامنے بستی کے لوگ ہیں، سامنے حجاز کے لوگ ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے، بستیوں میں ہے، شہروں میں ہے، صحراؤں میں ہے، جنگلوں میں ہے، یا ایھا الناس، آج ہے آنے والے کل آئے گا، آج ہے آنے والی صدی میں آئے گا، اس خطے میں ہے یا کسی اور خطے میں رہتا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا۔ دوستو میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ حق میرے آقا کا ہے۔ میرے آقا پوری دنیا کے نبی ہیں۔ پہلے جتنے نبی آئے قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، ایک ایک وقت میں کئی نبی، یہاں کوئی اور نبی، کچھ فاصلے پہ کوئی اور نبی، لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، تمام زمانوں کے نبی، تمام صدیوں کے نبی، میرے آقا ملائکہ کے نبی، جنات کے نبی، فرشتوں کے نبی، شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، میرے آقا تحت الثری کے نبی، میرے آقا سدرۃ المنتہا کے نبی، میرے آقا زمینوں کے نبی، آسمانوں کے نبی، خلاؤں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، میرے آقا چرندوں کے نبی، پرندوں کے نبی، درندوں کے نبی، ارے میرے آقا تو نبیوں کے نبی۔ اسی لیے تو مچھلیاں میرے آقا کو عبد المومن کے نام سے جانتی ہیں، اسی لیے تو چوپائے میرے آقا کو عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے تو درندے میرے آقا کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے تو جنات میرے آقا کو عبد الجبار کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے تو کیڑے مکوڑے میرے آقا کو عبد الغیبات کے نام سے جانتے ہیں۔
میرے آقا پوری دنیا کے نبی. ایک عرب عالم نے سوچا پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں؟ احد مجھ سے پیار کرتا ہے. غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی آئی ہے. غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں محبوب کے ساتھ ٹھہرے ہیں. احد کے بارے میں کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں؟ احد مجھ سے پیار کرتا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی. 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد. مسکرا کے ذرا کہہ سبحان اللہ. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. محبت سے ذرا کہہ دو نا صلی اللہ. ہر آنے والے کا تعارف اس کی ولادت سے ہوتا ہے. وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخصیت ہے، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، وائز ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، سماجی قائد ہے، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، صحابہ ہیں. ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں جگہ شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں جگہ کام کرتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا. اتنی عمر میں انتقال ہو گیا. سوانح حیات بند ہے، کتاب بند ہے، باب زندگی مکمل ہو گیا. ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے. میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا. میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے. میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے. میرے آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا. پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو یار. منو پتہ لگے نا بھی اتنی بیٹھے ہو. میرے آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا، عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی. ایک رب تھا، ایک رب تھا، ایک رب تھا. اللہ نے اس وقت تذکرہ کیا، اور تذکرہ بڑے عجب انداز میں صرف نبیوں کو اکٹھا کیا. ہائے 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 ہائے. چلو خاموشی سے سنتے رہو، مجھے بھی زور کم لگانا پڑے گا. یہ تو رشوت والی سبحان اللہ ہے، میرے کہنے پہ بولتے ہو. صرف نبیوں کو اکٹھا کیا. اور یہ بات کسی میرے مرشد نے نہیں بتائی، میرے استاد نے نہیں بتائی، اسامہ نصیر کے استاد نے نہیں بتائی. یہ بات اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اس محفل میں صرف نبی تھے. نہیں، اور تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، شاید ہلکی سی گدگدی ہو جائے سینے میں. اس محفل میں وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. ہائے ہائے. اس محفل میں وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. اور جملہ نوٹ کیجئے، قرآن ہے، قرآن سے ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ. علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں. اللہ فرماتے ہیں نبیو تم پہلے جاؤ گے، ثم جاکم رسول، میرا محبوب بعد میں آئے گا. کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو ایک پیچھے رہ جائے گا.
کون میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی ویسے؟ اب جو نبی بن کے آنا ہے وہ آقا سے پہلے گردن ہلا دو، آقا سے اللہ بڑی عجب بات ہے، آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو رسول تو 313 آئیں گے، کس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں کہ ثم جاءکم رسول، نبیو ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، اللہ رسول تو 313 آئیں گے، توجہ، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا نا میرا رسول آئے گا، میرا رسول آئے گا، تو اب یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا، آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفت اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہوگا۔ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں نعرے رہنے دیں، کھچڑی بن جائے گی، ساری اپنی بولیاں آپ شروع ہو جائیں گے، مجھے سن لیں، اللہ آپ کو، چلو میں دو دفعہ اور آپ نے اس طرح کے نعرے لگائے نا، اس طرح ملے جلے سارے اکٹھے ہو کے، تو میں کہوں گا پھر میں سبحان اللہ بھی آپ سے نہیں مانگتا، نہیں وہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا نا اس نعرے کا کیا جواب دینا ہے، اس نعرے کا کیا جواب دینا ہے، بڑی عجیب سی بات ہوگی جی۔ ہمارے وہ ایک پرانی بات ہے، لطیفہ ہے کہ ٹرین میں ان دنوں میں تحریک اسلام کی تحریک وہ چل رہی تھی، ہوائیں اسلام زندہ باد ہر جگہ پہ ہو رہا تھا، اور وہ ایک بندے کا نام اسلام تھا، وہ کسی جگہ ٹرین پہ اترا کوئی چیز لینے کے لیے، اسے بلانے کے لیے ایک بندے نے آواز دیا، او اسلام، وہ اسے بلا رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے زندہ باد، وہ والا بات ہو جائے گی، پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا جواب کیا دینا ہے، توجہ میری جانب رہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اب صرف مجھے سن لیجئے گا، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ اللہ بہت خوب، بہت بارہ مجھے خوشی ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میرے آقا کا تعارف آنے سے پہلے، سبحان اللہ میں کہوں، میرے آقا کا تعارف آنے سے پہلے ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے خواب دیکھا تو صبح آیا اپنے دربار میں اور درباریوں کو آ کے کہتا ہے میں نے خواب ایک بڑا عجیب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خواب سنائیں، ہم اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ کہتا ہے خواب بھی تم سناؤ، میں خواب بھول گیا ہوں، خواب بھی تم سناؤ اور تعبیر بھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آج کیسا یو ٹرن لے لیا آپ نے؟ اس نے کہا کہ اصل میں بس یہ بادشاہت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو خواب بھی تم سناؤ، میں بھول گیا ہوں، اور تعبیر بھی۔ پریشان ہو گئے، اگر نہ بتایا خواب آپ نے میں لٹکا دوں گا، پھانسی پہ چڑھا دوں گا، وہ پریشان ہو گئے بیچارے۔ بہرحال یہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اسے بتایا گیا کہ ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے خواب سناتا ہوں، تجھے خواب کیا آیا ہے، اور وہ تیری جیل میں ہے، دانیال اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر۔ حضرت دانیال کو لایا گیا، حضرت دانیال آئے، انہوں نے کہا کہ میں تجھے خواب سناتا ہوں، تجھے خواب کیا آیا ہے؟ تو نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے، اس بت کا سر سونے کا ہے، ناف تک چاندی کا ہے، گھٹنوں تک تانبے کا ہے، گھٹنوں سے نیچے لوہے کا ہے، اور اس کے پاؤں مٹی کے ہیں۔ اسے اپنا خواب یاد آنا شروع ہو گیا، اس نے کہا بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، وہ پتھر آ کے اس بت سے ٹکراتا ہے، اس بت کو پاش پاش کر دیتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر وہ پتھر پھیلتا ہے، پھیلتا پھیلتا پوری دنیا پر پھیل جاتا ہے،
اس نے کہا میں نے یہی خواب دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں میں تعبیر بتاتا ہوں۔ گجرات والوں مجھے افسوس ہوگا کہ بات سمجھ آ جائے اور پھر اس بات کو آپ یہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں، اسے اس انداز میں سنبھالیے گا کہ آپ اس بات کو آگے پہنچا سکیں۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں جو تو نے بت دیکھا مختلف دھاتوں کا بنا ہوا، کہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے، لوہے کا ہے، اور پھر اس کے پاؤں مٹی کے ہیں، یہ دنیا میں مختلف ادیان ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، اور جو تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ کا آخری پیغمبر جو دین لے کر آئے گا، وہ دین ان تمام ادیان کو پاش پاش کر دے گا، پھر وہ جو پتھر پھیلتا ہے پوری دنیا پر پھیل جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس محمد کے دین کو پوری دھرتی پر پھیلا دے گا۔ بس صرف بات اس بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تب ہوں گی۔ میں نے اگلے دنوں ایک یقین جانے یہ واٹس ایپ پہ نا بعض دفعہ کوئی ہوتا لطیفہ ہے لیکن کام کہیں ہو جاتا ہے، کسی لطیفہ من گڑت ہی ہوگا لیکن ہے بڑا کام کا۔ دین اللہ نے ہمیں وہ دیا جو پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ ایسے ایسے کرو نا، ایسے ایسے کرو نا، پوری دنیا پر لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آئے گا کیسے؟ کرے کیا؟ وہ ایک لطیفہ پڑھا جب وہ آج ہی میرے خیال میں نے پڑھا کہ وہ کوئی یہاں کا، اور گجرات کے تو ماشاءاللہ اکثر گئے ہوئے ہیں یورپ میں، وہ کوئی وہاں گیا کسی یورپ علاقے میں اور وہاں کسی میم سے شادی ہو گئی، اسے پھر اسلام کی دعوت دی، وہ نہیں اسلام قبول کر رہی تھی، اسے کہا نہیں اسلام بڑا امن والا مذہب ہے، بڑا قوت والا ہے، رواداری والا ہے، مساوات والا ہے، وہ قائل ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ وہ جب پاکستان میں آئی تو پاکستان میں اس نے جو اپنے سسرال والوں کا سلوک دیکھا اور ان کی حرکتیں دیکھیں اور یہاں پر جو ان کی ساری وہ چیزیں دیکھیں، تو وہ ایک دن اپنے خامند کو کہتی ہے وہ جو تو نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے انہیں بھی دینا۔ وہ تھا تو لطیفہ من گڑت ہی ہوگا لیکن ویسے ہے حقیقت۔ دین اللہ نے ہمیں وہ دیا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیے یہ بات سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ میرے آقا کی تعارف، تذکرہ، میرے آقا کی تعریف ولادت سے پہلے ہے۔ مجھے آنے دیجئے نا، اپنے لفظ پر آنے دیجئے، ولادت سے پہلے ہے۔ اب سنیے گا، میں بڑی مختصر انداز میں پہنچ کر اس لفظ تک پہنچنا چاہتا ہوں، سیرت تک۔ ولادت سے پہلے ہے تذکرہ، پھر ولادت اس کا تذکرہ، ایسا تذکرہ کہ ایسی کسی کی ولادت نہیں، ایسا میلاد کہ ایسی کسی کے میلاد نہیں۔ مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جنیاں عبال کوئی نہیں۔ فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزاراں یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے مننا لے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے یقین جانو جب آقا علیہ السلام سے متعلق نہ بحث کر کے قوم کو فرقوں میں بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، وہ ادھر نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، وہ تو پتہ نہیں کیسا مانتے ہیں، اس ذات اقدس کو کیسا مانتے ہیں، اس کے متعلق شکوک و شبہات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک دن پیارے آقا کے صحابہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اور حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے، اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اچانک سے پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، بڑا مقام آپ کا ہے۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل کہتے ہیں، حبیب بھی کہتے ہیں دوست کو، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوستوں میں آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا، یہ قریب کا، اسے کچھ بتاؤں گا، اسے بہت کچھ بتاؤں گا۔ دوستوں میں فرق ہوتا ہے نا، یہ دور کا دوست، یہ قریب کا دوست، یہ دور کا دوست، یہ کوئی چیز مانگے گا نا تو کہوں گا وہ پتہ نہیں بائک کی چابی کہاں رکھ دی، اور یہ قریب کا دوست ہے میری خواہش ہوگی کاش یہ کوئی چیز مانگے۔ اور گجرات والوں دوست نہیں رکھتے ہو آپ، یہ قریب کا ہے نا تو خواہش ہوگی کاش یہ کوئی چیز مانگے۔ دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اور میں آپ کے حوالے ایک جملہ کروں، پیارے دوستو، سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ رسول اللہ کو سب کچھ دے دیا۔ اب توجہ، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، کس طبقے سے ہوں۔ سب کچھ دے دیا، ہاں، کہاں تک گنو گے کہ کیا کیا دیا؟ محبوب کو مجھے یہ بتاؤ کیا نہیں دیا۔ ہاتھ رکھو کسی عروج پر کہ یہ عروج محبوب کو نہیں دیا، ہاتھ رکھو کسی رتبے پر کہ یہ رتبہ محبوب کو نہیں دیا اللہ نے، ہاتھ رکھو کسی بلندی پر کہ یہ بلندی نہیں دی محبوب کو۔ میں عقیدہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا۔ گردن نہ ہلائیے گا، میرے پاس بیٹھے ہیں آپ، کیونکہ ان کی گردن ہلتے ہوئے میں دیکھ لوں گا، آپ بولیں گے تو وہ میرے کانوں تک آئے گی، کیا مجھے داد دے رہے ہو؟ سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے، سب کچھ دیا سوائے محبوب کو رب نہیں بنایا، اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا۔ ہائے 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 ہائے، رب بنایا نہیں جاتا، جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ سب کچھ دیا، کہاں تک گنو گے کہ کیا کیا دیا؟ ساری کائنات سے بلند مقام عطا کیا، ساری۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ آپ کہیں گے محبت تو ہمیں ہے، میں آیے مبارکہ اللہ کرے اس لفظ تک میں پہنچ سکوں جو آیے مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے آقا کا ایک فرمان۔ محبت آپ کہیں گے ہمیں حضور سے محبت تو ہے، محبت کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، باوضو منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، علماء تشریف فرما ہیں، حضور نے آپ سے محبت مانگی ہے۔ یہ کاش یہ جملہ اگر مجھے سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، ہم رات سو نہ سکیں، یقین جانو۔ حضور نے محبت مانگی ہے، طلب کی ہے، مجھے محبت چاہیے، مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنی ہر چیز سے، مال و دولت سے، کاروبار سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔
اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ میں نے کس جملے کی وجہ سے کہا کہ میں آپ رات کو سو نہ سکے، وہ جملہ سنیے۔ یا رسول اللہ اگر نہ کر سکوں، اگر اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں، اپنے بزنس سے، کاروبار سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر آپ سے محبت نہ کر سکوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر نہ کر سکوں تو حضور فتویٰ دے رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تو مومن نہیں ہے۔ کسی اور پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں چھانک کر فیصلہ کر سکتا ہے میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، حضور کے اس فرمان کے مطابق۔ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر خود کو مومن نہ کہنا، پھر تم مومن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے جلال پور والو، اگر آقا یہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات ہے۔ اگر آقا یہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات ہے۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنے پیاروں سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا اس سب سے زیادہ کرو؟ اجازت ہو تو میں اس کا ترجمہ کھولوں آپ کے سامنے، اسے اپنائیں گے یا یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جی اپنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ دھیان رکھیے گا، یہ کتنی زندگی ہے، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، اس کے بعد تو اولاد بھی آئے گی۔ قاری صاحب کے پاس کے دعا کریں اللہ بابا جی کو سنبھال لیں۔ کتنی زندگی ہے، آقا کا سامنا ہونا ہے۔ اس زندگی اچھا یہ تو اختتام پر چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہونی۔ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ وہاں سے کہاں نکلیں گے آگے؟ وہاں سے کیا راستہ ہوگا؟ یہ مت سمجھیے کہ ہم فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، انسان فانی نہیں ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا، جیسے آپ کچہریوں میں جا کے کہتے ہیں زمین کا انتقال ہو گیا۔ زمین ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے نام تھی، اب اس کے نام منتقل ہو گئی۔ آپ کا انتقال ہونا ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے، ختم نہیں ہونا۔ اور اگر ایمان نہ ہوا تو پھر وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو ایسی محبت میرے ساتھ نہ کرے۔ اب اس محبت میں کھولنے لگا ہوں، اجازت ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے ذرا؟ آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ توجہ، یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی تیری زندگی میں خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو سیاست کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو صلح کرے گا، کبھی کسی سے جنگ کرے گا، کبھی کسی سے دوستی کرے گا، کبھی کسی سے دشمنی کرے گا۔ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں نا یہ موقع، ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ہر موقع پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے ملا کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں مت سمجھنا حکم برابر ہے، حکم برابر نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب کسی بات پر، کسی موقع پر، کسی پوائنٹ پر، کسی پہلو پر میرا حکم آ جائے، پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا. یہ آقا محبت چاہتے ہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی کون ہے؟ یہ حضور محبت چاہتے ہیں. ہم تو یہاں پہ جھگڑ رہے ہیں نا، وہ عاشق نہیں، وہ عاشق نہیں. ہر طبقہ دوسرے کو کہتا ہے وہ بھی حضور کا عاشق نہیں، وہ بھی عاشق، میں ہی صرف عاشق. اور یہ نہیں کہتے کہ میں عاشق نہیں، میں ہی عاشق. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہر طبقہ دوسرے کو، ہر طبقہ دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ میں عاشق نہیں، میں ہی عاشق. وہ مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پہ، ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے. ناراض ہو گئے ہو؟ اپنی طرف. یہ اس بس پہ نہ بیٹھنا، یہ فلاں انٹرچینج پہ اتر جائے گی، فلاں ہوٹل میں کھڑی ہو جائے گی. میں جاؤں گا نان سٹاپ لاہور، میں جاؤں گا نان سٹاپ اسلام آباد، ادھر نہ. اور کوئی کنڈکٹر زیادہ چلاک ہوگا تو وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا. مسافر تنگ آ کے کہتا ہے یار چھٹ دے، میں جانا ہی نہیں. نہیں کہتا ہے نا یار چھٹ دے، میں نہیں جانا. ہائے قاضی عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ چھوڑ دے میں نے نہیں جانا، اس نے جانا ہے. وہ تیاری کر کے آیا جانے کے لیے، بیگ باندھ کے آیا جانے کے لیے، نہ جا کے اس نے بیگم سے مار کھانی ہے. وہ آیا ہے جانے کے لیے. وہ تیرے نعروں سے پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یار چھٹ دے. وہ تیرے شور شرابے سے پریشان ہو کے کہتا ہے یار چھٹ دے. پیچھے کھڑا ہو کے خود تجزیہ کرے، اس کی مرضی، کسی سے مشورہ کرے، اس کی مرضی کہ ان میں سے کون سچا ہے. آج یہی ہے دعویٰ ہر طرف سے، ہمارے ساتھ آؤ ہم جائیں گے نان سٹاپ جنت. اس کی بھی نہ سننا، اس کی بھی نہ سننا. میں آج کے لوگوں کو کہتا ہوں آؤ تھوڑا سا پیچھے ہو کے میں تجزیہ کراؤں ان میں سے کون سچا ہے. تمہاری باتیں سمجھ آ رہی کوئی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بہرحال میں اس جملے پہ بعد میں پہنچوں گا. وقت ویسے میں نے بہت زیادہ لے لیا آپ کا، میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. گھنٹہ میرے خیال میں ہو گیا. ٹھیک نہیں ہو استغفر اللہ. یہ مسجد میں بیٹھ کے حضرت ایسے تو نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ نہیں توجہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. محبت کی کئی وجہ، میں صرف 2 وجہیں آپ کے سامنے بیان کرنے چلا ہوں. حضرت جب اسامہ صاحب کو بھوک لگی مجھے بتا دیں. 2 وجہ صرف بیان کرنے چلا ہوں آپ کے سامنے محبت کی. یا رسول اللہ محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے. کس وجہ سے جی؟ یا رسول اللہ آپ کا تو زمانہ میں نے نہیں پایا، باپ میرے قریب ہے، باپ کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے، اولاد کے منہ میں نوالا رکھو صدقے کا ثواب ہے. آپ کا تو میں نے زمانہ نہیں پایا. آقا کیسے قریب ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہیں بھول بھلیوں میں نہ رہنا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کے بعد حضور ایسا قریب ہیں کہ ایسا کوئی اور قریب نہیں ہے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہوں گا، بڑے دکھ کے ساتھ. جو چاہتا ہے کہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، یہ قوم پاکستانی قوم فرقوں میں تقسیم ہو جائے، وہ ایسی شخصیات پر طنز کے تیر برسائے گا تاکہ قوم نفرت کرے. اس اشرف علی تھانوی پر طنز کے تیر برسائیں گے، گستاخی کے تیر برسائیں گے. میں ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا، جج آپ کو بناتا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کوئی خودکشی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. جو نہ بولا میں نے دیکھ لیا تو میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا، یقین جانو بڑا دکھ ہوگا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی نہر میں چھلانگ لگائے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے. واجب ہے.
اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں، محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ وہ کون سا ایسا پہلو ہے جس پہلو کی وجہ سے یہ امت کلمہ بھی پڑھے اور پھر محبت بھی حضور سے نہ کرے؟ کوئی پہلو تو بتائیے، حضور کے طریقے پہ سے فخر نہ آئے، وہ پہلو تو مجھے بتائیے، وہ پہلو کون سا ہے؟ اگر حسین لگنا چاہتے ہو کسی اور کے طریقے پر چل کر تو آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ کہنا یہ کہ حضور سب سے حسین اور حضور کی ادا نہیں اپنانی، بڑی عجیب بات نہیں؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے 100 حصوں میں بنایا ہے حسن کو اور 99 حصے اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ 100 حصے بنائے ہیں حسن کے، 100 حصے، حسن کے 100 حصے اللہ نے بنائے ہیں۔ ایک میں سے آدھا یوسف کو دیا ہے، آدھا پوری کائنات کو دیا ہے، 99 اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ اسی لیے تو صحابی رسول مسجد کے سین میں داخل ہو کے دیکھتا ہے کہ آقا سو رہے ہیں، آقا آرام فرما ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آج دیکھتا ہوں یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سی ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر یاد۔ آقا سے بڑھ کے کون ہے؟ آقا سے بڑھ کے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور حضور کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم سے زیادہ نرم حضور کے ہاتھوں کو پایا ہے۔ آقا سے بڑھ کے کون حسین؟ تذکرے یہ ہوں اور ادائیں کسی اور کی میں اپنا کے کہوں مجھے اس میں فخر ہے؟ یہ تو اسی وجہ سے تو ہم ببال میں ہیں، اسی وجہ سے تو حالات نہیں سدھرتے۔ کوئی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، یقین جانو میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں۔ 10% صرف یہ قوم 10% حضور کے طریقوں پہ آ جائے، آج بھی حالات سنور سکتے ہیں۔ صرف 10%۔ زمانہ ایسا ہے کہ میں 100%، 50% بھی نہیں کہہ رہا، صرف 10%۔ کیسا حسن، کیسا وجود، کیسا سراپا۔ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زمانہ تھا جب خطیب کے آنے سے پہلے جمعہ میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ آج تو خطیب انتظار کرتا ہے لوگ آ جائیں پھر میں جمعہ پڑھاؤں۔ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا حضرت انس آ گئے۔ خوشبو بتاتی تھی، پوچھا انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ کہیں اور سے خوشبو نہیں لایا ہوں، میں حضور کی خدمت کرتا تھا، حضور کو پسینہ آتا تھا وہ جمع کیا کرتا تھا، وہ حضور کا پسینہ جمع کیا کرتا تھا وہی لگا کے آتا ہوں۔ ایسا سراپا، ایسا حسن، ایسا سراپا، ایسا حسن، ایسا وجود۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ تو ہے حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب، وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا، سارے کا سارا جمال۔ جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔
جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ آئے ہائے سبحان اللہ کو میں ایک جملہ بولنا، آپ کہو گے یہ تو بولتا ہی ہے، ہمیں آج تھکا دیا بول بول کے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ ہوش ایسا آیا، ہوش انہیں ایسا آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ راستے پھٹک گئے، قافلے سے علیحدہ ہو گئے، نام ہی سفینہ ہو گیا۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، قافلے والوں کی جو چیز گر جائے وہ آپ نے اٹھا کے لانی ہے۔ سفینہ کشتی سنبھالنے والا نام ہی سفینہ ہو گیا۔ وہ خود قافلے سے علیحدہ ہو گئے، دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، اسے دیکھ کے کہتے ہیں شیر سن، ہوں تو میں تیری خوراک، ہوں تو میں تیری، تجھے چاہیے کچھ صحت مند بندہ ملے، کچھ صحت مند جانور ملے میں اسے کھا جاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر کو کہتے ہیں میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر یوں گردن جھکا لیتا ہے، آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے۔ آئے آئے آئے، یہ محبت حضور سے ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ روم کے بادشاہ نے جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ آیا مدینہ میں تو آ کے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ حاکم کو ملنا تھا نا، پروٹوکول کہاں ہے؟ کہ یہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں، کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ صحابہ نے تابعین نے بتایا کہ یوں بستی سے باہر چلا جا، جہاں پر صحرا ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ اور ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں، بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ وہ وہاں پہ پہنچا اور دیکھ رہا ہے واقعی حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں۔ اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ جاسوس ہے، بہروپیہ ہے، اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی، انتہائی چالاک ہے۔ اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا، اسے ایک گھنا درخت نظر آیا، اس نے خیال کیا کہ حضرت عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹیں گے۔ وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا، اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے۔ یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں، یہ نیند کی آغوش میں جائیں میں حملہ کروں۔ یہ سوچ ہی رہا ہے کہ ایک طرف سے ایک درندہ نکلا، یہ خوش ہو گیا، اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا، جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی مرضی، اس جملے کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، میں بول رہا ہوں۔ حضرت عمر سوئے، درندہ نکلا، شیر آیا، یہ خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ یہ کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا، شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا۔ حضرت عمر اٹھے، شیر نے سلام کیا، ایک طرف کو نکل گیا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے۔
آئے میں اپنے وجدان میں ایک جملہ بول رہا ہوں، ارے عمر تیری جنگل کا شیر بھی باندھتا ہے۔ جناب عمر نے کہا ہوگا میرا تخیل ہے، او پگلے تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ جنہوں نے حسن پیغمبر دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا؟ چلو تسی چپ ہو، کسی نے کسی سے بولنا ہے۔ کسی نہ کسی سے بول۔ جنہوں نے حسن پیغمبر دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا؟ بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں اٹھائیں کھینچی، گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں دریا میں رکھ دی۔ ہوش ایسا آیا ہے حضور کے غلاموں کے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا۔ اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں ہوش ایسا آیا، جنہوں نے حضور کا حسن دیکھا انہیں ہوش ایسا آیا۔ شاید آپ کو میرا ایک جملہ یاد ہو اور میں اسی جملے کے ارد گرد کوشش کروں گا کہ بات ختم کر دوں۔ وہ میں نے ایک مثال دی اور آپ نے سمجھا کہ شاید ویسے ہی مثال دے دی ہو گپ لگانے کے لیے، کہ وہ کنڈکٹر کو کہتا ہے چھوڑ دے میں نہیں جانا، وہ اصل میں تجزیہ کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو جتنے نعرے لگ رہے ہیں ان میں سے کون سچا ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ آپ بتائیے نا کیسا ایمان لے کے آؤں۔ قرآن سے عرض کروں جی آپ کی خدمت میں، فرقہ واریت یقین جانو دم توڑ جائے گی اگر تعصب کی نظر سے ہٹ کر ہو تو بات سننے والی۔ فرقہ واریت پہ لعنت بھیج دیں گے آپ، میرا یہ جملہ توجہ سے اگر سن لیں۔ اللہ آپ بتائیے نا کہ میں کیسا ایمان لاؤں۔ مجھے ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، اور صرف کھینچتا نہیں جات یہ کہتا ہے ادھر بھی نہیں جانا، ادھر بھی نہیں جانا، اس کی بھی نہیں سننی، اس کی بھی نہیں سننی، میری جیسی بات لے کے آ، میری جیسی مان۔ اللہ آپ بتائیے نا کیسا ایمان لے کے آؤں۔ توجہ، اللہ فرماتے ہیں بتاتا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا ہے نا جو مجھے قبول ہے تو میرے محمد کے یاروں جیسا لے کر آ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہائے ہائے ہائے، آج بڑا دکھ ہے، یقین جانو بہت دکھ ہے کہ صحابہ اکرام پر طنز کیا جائے اور میڈیا پر بیٹھ کر کیا جائے اور حضرت ابو بکر جیسی شخصیت پر کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو پہلو مصطفیٰ میں سو رہا ہے۔ آپ حضرات ہر ایک سے سنتے ہو حضرت حسان کا شعر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ کوئی بھی طبقہ ہے، کوئی بھی جماعت ہے، اس سے یہ شعر سنتے ہو، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا، یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب، آپ کے قریب عیب، مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینے سے بو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کے وجود کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا، آقا کے قریب عیب، بولو کہ بات بنے گی، میرے آقا کے قریب عیب نہیں آ سکتا، میرے آقا کے قریب گندگی نہیں آ سکتی۔ ابو بکر عمر میں عیب ہوتا، مصطفیٰ کے روزے میں کیسے سو سکتے؟
خلقت مبرہم من کل عیب، میرے آقا کے قریب عیب نہیں آ سکتا. ہائے 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 ہائے، میرے آقا کے قریب عیب نہیں آ سکتا. روضہ اقدس کے اندر کیسے عیب والا بندہ آ سکتا ہے؟ ہائے ہائے. اچھا میری ایک بات سنیے، میں عرض کروں، آج اگر کوئی یہ کہے، کتنی دکھ بڑی بات ہے اس قوم میں محض بدامنی پھیلانے کے لیے، بس اس قوم کو فرقہ واریت کی ہوا میں چھونکنے کے لیے، محض اس قوم کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دکھ بڑے انداز میں کہہ رہا ہوں. آج کوئی نوجوان ہو، میں اسے دیکھوں کہ کسی بابا جی کا بڑا ادب و احترام کر رہا ہے، بڑے پیار سے انہیں ملا ہے، ادب و احترام کر رہا ہے، پوچھو کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس بابا جی کا بڑا ادب کیا ہے، کچھ لگتے ہیں، کچھ خونی رشتہ ہے، تعلق نہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے ابا کا تعلق والا تھا، میرے دادا کے تعلق والا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اب انہیں بھی قدر. یہ میرے ابا کی محفل میں بیٹھتا تھا، میرے دادا کے تعلق والا ان کی محفل میں بیٹھتا تھا، میں انہیں ادب سے دیکھتا ہوں. جو ابا کے تعلق والا ہے ان کا ادب کر رہا ہے، اور جو حضور کے تعلق والے ہیں. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میں طالب علم ہوں، اللہ دین حق سے وابستہ رکھے. ہر خطیب سے جمعہ میں سنتے ہو، پیارے آقا کا فرمان سنتے ہو، خطبہ میں آقا کا فرمان سنایا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. دل کھول کے میرا جملہ یہ جو میں آقا کا فرمان سنا رہا ہوں سنیے گا اور اسے اپنے دل میں جگہ دیجئے. خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. اپنے ذوق میں معنی کروں تو یوں کروں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی. کوئی لوگوں توہنوں رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا. آج کتنی عجب بات ہے. اور دیکھیے کہ جنہیں اگر میں آج کھول کے بیٹھ جاؤں فائلیں، ہم صحابہ کی فائلیں اپنی عدالت میں کھولیں گے، دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا. اللہ کہے میں راضی ہوں، حضور فرمائے میں راضی ہوں، اور میں کہوں نہیں میں نے ابھی فائلیں کھولنی ہیں. اللہ کہے میں راضی ہوں، لقد رضی اللہ، میں راضی ہوں ان سے، حضور فرمائے میں راضی ہوں ان سے، اور آج کوئی کہے کہ میں نے فائلیں کھولنی ہیں ان کی. اس کا مطلب ہے تجھے حضور سے زیادہ سمجھ آئی ہے ان کی جو باتیں حضور نہ سمجھ سکے وہ تو سمجھ گیا ہے. محض من گڑت بات. یاد رکھیے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، کسی بھی فتنہ پھیلانے والے، فرقہ پھیلانے والے کی باتوں میں مت آئیے. صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں، اور میرا عقیدہ سنیے گا، میرا عقیدہ، صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں. جو حضور کے قدموں سے لگا ہے اسے ہم نے اپنا امام مانا ہے. اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں. صحابہ بھی ایمان کا حصہ اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ. نہ صحابہ کے متعلق کسی غلط بات کا حصہ بنیے اور نہ اہل بیت سے متعلق کسی غلط بات کا حصہ بنیے. صحابہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے در والے ہیں، اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ صحابہ حضور کے در والے ہیں، اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. حضور کے یارانے کا بھی احترام کرو، حضور کے گھرانے کا بھی احترام کرو. صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت کی بھی غلام، دونوں ایمان کا حصہ ہیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے. بس کر دیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے، حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے.
حسین کے رتبے کی کیا باتیں ہیں، حسین کی عزت اور مقام کی کیا شان ہے۔ حسین دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ آقا محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی۔ آپ بھی محبت کیجئے صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی۔ اور یاد رکھیے، میں بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ صحابہ کے متعلق آقا نے فرمایا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ ستارے کہاں ہوتے ہیں جی؟ اوپر ہیں، خلاؤں میں ہیں۔ اوپر منہ کر کے جو کوئی تھوکے، اوپر جو آپ ایک قرآن کا ایک کلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ جو صحابہ کو کہو گے قرآن وہی آپ کو کہے گا جو کہو گے، اس لیے کہ اوپر جو پھینکو وہی نیچے آئے گا، پھول پھینکو پھول آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا، جو چیز اوپر پھینکو وہی آئے گی۔ صحابہ کے متعلق آقا فرماتے ہیں صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اب دوسرا فرمان سنیے اور اسے نوٹ کر لیجئے۔ شرح مشکات مظاہر حق جلد پنجم صفحہ 739، حدیث کا نمبر ہے 49۔ میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی والی ہے۔ سبحان اللہ میں کہوں، صرف کشتی نہیں فرمایا، نوح کی کشتی۔ اٹھائیے شرح مشکات، صرف کشتی نہیں آقا نے فرمایا، نوح کی کشتی۔ اس لیے نوح کی کشتی فرمایا کہ اس نوح کی کشتی میں جو آ گیا آ گیا، جو رہ گیا بہ گیا۔ صرف کشتی آقا نے نہیں فرمایا، نوح کی کشتی لفظ ہیں۔ اٹھائیے کتاب، شرح مشکات ہے، مظاہر حق کتاب ہے، جلد پنجم ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی، اس لیے کہ اس نوح، حضرت نوح کی کشتی میں جو آ گیا وہ پار لگ گیا، جو رہ گیا وہ بہ گیا۔ یا رسول اللہ صحابہ ستارے ہیں، میں ستارے اوپر ہوتے ہیں، میں زمین پر ہوں، کشتی پانی میں ہوتی ہے، میں خشکی پر ہوں۔ یہ میرا ستاروں سے کیا تعلق، میرا کشتی سے کیا تعلق، اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ ستارے ہیں، میں موجود ہوں سورج کے ہوتے ہوئے، تمہیں ستاروں کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں چل رہا، میرے چلے جانے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا یہ صداقت کا ستارہ ہے، یہ عدالت کا ستارہ ہے، یہ سخاوت کا ستارہ ہے، یہ شجاعت کا ستارہ ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میں موجود ہوں، میری موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا، میرے چلے جانے کے بعد بے دینی کے سیلاب آئیں گے، فتنوں کے سیلاب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، آقا کے رخصت ہوتے ہی بے دینی کے فتنوں کے سیلاب آ گئے۔ اب دو صورتیں، اوپر ہیں تارے، نیچے ہیں بے دینی کے سیلاب۔ بچنے کا ایک راستہ ہے، آل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں سے راستہ ڈھونڈا جائے۔ جو کہے میرا صرف ستاروں سے تعلق ہے، کشتی میں نہیں بیٹھتا، وہ بھی دلدل میں پھنس گیا۔ اور جو کہے میرا صرف کشتی سے تعلق ہے، ستاروں سے راستہ نہیں ڈھونڈتا، وہ بھی دلدل میں پھنس گیا۔ صحابہ بھی معیار حق، اہل بیت بھی معیار حق۔ میں تو کہا کرتا ہوں جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے بھی اپنا نہیں سمجھتے۔ چاہیے یہ تھا کہ اس قوم کو اعمال پہ لایا جاتا، لیکن ایسی صورتحال بنا دی جاتی ہے کہ ہر جگہ پر یہ صفائیاں دینے میں وقت گزر جاتا ہے۔ میں قوم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کی تمام مسائل کا حل میرے آقا کی زندگی میں ہے، اور اس زندگی کو، آقا کی اس زندگی کو آپ تک پہنچانے میں صحابہ اور اہل بیت کا کردار ہے۔ اس لیے ان دونوں ہستیوں کو انہیں محض تنقید کا نشانہ اس لیے نہ بنائیے کہ فرقہ فرقہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اس قوم کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔